الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ حمد و صلات کے بعد عزت و تکریم کے لائق صد احترام ذی وقار احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی منعقدہ مجلس درس قرآن کی ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے نسبت رکھتی ہے۔ مالک لم یزل کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے، ہم سب کو قابل عمل باتوں پہ توفیق عمل بھی عطا فرمائے۔ حضرت انسان کو اللہ کریم نے دنیا میں مبعوث کیا، پیدا کیا، تو اس کے اوپر بہت سارے احباب کی ذمہ داریاں آئے۔ ان میں سے ایک ذمہ داری ادب ہے۔ ادب اس کے بڑے بھائی کا بھی ہے، اس کے گھر والوں کا بھی ہے، اس کے والدین کا بھی ہے، معاشرے کے بوڑھے افراد کا بھی ہے، اس کے دوستوں کا بھی ہے، اور اس کے اعز و اقربا کا بھی ہے۔ لیکن سب سے بڑھ کر جس بارگاہ کا ادب انسان کو کرنے کا حکم دیا گیا، وہ بارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے۔ اور اس کے ادب کی اہمیت دیکھیں کہ اس بارگاہ کا ادب خود رب ذوالجلال نے عطا فرمایا۔ ایک ہوتا ہے کہ کوئی اسکول و کالج کا استاد ہو تو اس کا ادب اس کے سیکرٹری کرواتے ہیں کہ جناب استادوں سے اس طرح ملنا ہے، یہ اس طریقے سے بات کرنی ہے، اتنے وقت میں آپ نے بات کرنی ہے۔ اور ایک مرید اپنے شیخ کا ادب سکھاتا ہے کہ اس طریقے سے میرے شیخ کی بارگاہ میں بیٹھنا ہے، اونچی آواز سے گفتگو نہیں کرنی، ان کے ادب کو ملحوظ رکھنا ہے، ان کی بات کے آگے اپنی بات کو نہیں رکھنا۔ تو ایک مرید اپنے شیخ کا ادب سکھائے، ایک شاگرد اپنے استاد کا ادب سکھائے، ایک بیٹا اپنے باپ کا ادب سکھائے۔ لیکن قربان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اور صدہا مرتبہ قربان جاؤں اپنے رب ذوالجلال کی عظیم ذات پہ کہ جس نے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب بھی اپنے بندوں کو سکھایا۔ اور لفظ کتنے خوبصورت ہیں، سورۃ الحجرات ہے، پارہ نمبر 26 ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب سکھایا۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا، مطلب کیا؟ فرمایا ان کی بات پہ اپنی بات کو فوقیت نہ دینا، بلکہ اپنی زندگی میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو، ان کے فرمودات کو فوقیت دو، جو وہ کہیں اس کو مانو، جو طریقہ ان کا ہے اس پہ عمل کرو، جس کا حکم رب ذوالجلال نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس پہ عمل کرو، اس سے تجاوز نہ کرو اور اس سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں لفظ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ حالانکہ اللہ سے آگے تو انسان بڑھ ہی نہیں سکتا، کیوں کہ اللہ نہ وہ زمانہ میں ہے نہ کسی مکان میں۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ مطلب کیا ہوا؟ فرمایا جو میرے رسول سے آگے بڑھے گا وہ سمجھ لے وہ رب سے بھی آگے بڑھ رہا ہے۔ تو اس لیے ادب سکھایا کہ میرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھو، ان کی بات پہ اپنی بات کو فوقیت نہ دو، اور ان کی جو ہے زندگی میں کہ آگے چلنا اور ان کی بات پہ جو ہے اپنی بات کو فوقیت دینا اور ان کی رائے پہ اپنی رائے کو مقدم رکھنا، فرمایا یہ سب گستاخی ہے اور اس سے انسان کو نقصان ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو،
اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ کیوں؟ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازیں نبی علیہ السلام کی آواز سے اونچی نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، فرمایا جب تم کسی کو پکارو حضور علیہ السلام کو تو فرمایا اس طرح نہ بلاؤ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ کیوں؟ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ با آواز بلند بات کرتے ہو، با آواز بلند بولتے ہو، ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو، فرمایا اس طرح میرے نبی علیہ السلام کو نہیں بلانا۔ کس طرح؟ اگر تم نے اس طرح بلایا، فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، فرمایا تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کے شان نزول میں بہت ساری وجوہ لکھی ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ یہ آیت تب نازل ہوئی کہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تو با آواز بلند بات کرتے اور شور مچاتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ اگر ہم شور مچائیں گے تو جو لوگ ابھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں، جو ابھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، وہ لوگ بھی اونچا بولیں گے اور اپنے نبی کی جو ہے وہ تذلیل کریں گے معاذ اللہ، تو وہ ہمارے ساتھ مل جائیں گے اور ان کا جو نبوت والا معاملہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور یہ جو اپنا نیا دین لے کے آئے ہیں وہ ختم ہو جائے گا، اور ان کے احباب ان کی عزت نہیں کریں گے۔ لیکن یہ آیت اللہ نے نازل کی اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو حضور علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، فرمایا اور ان کے حضور بات کرو تو چلا کے نہ کرو، شور نہ مچاؤ، وویلا نہ کرو، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، بلکہ نرمی کے ساتھ تم اس طرح ان کی بارگاہ میں بات کرو گے جس طرح آپس میں کرتے ہو، آپس میں ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو۔ فرمایا نہیں، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، فرمایا جس طرح آپس میں بات کرتے ہو اس طرح میرے نبی کی بارگاہ میں بات نہیں کرنی۔ میرے نبی کی بارگاہ میں آنا ہے تو نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، ادب کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ میرے حضور کی بارگاہ میں بات کرنی ہے، اور اگر تمہاری آوازیں بلند ہوئیں تو فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، فرمایا اللہ تمہارے اعمال ضبط کر لے گا، ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کا یہ ادب، قرآن کریم فرقان حمید کی جب یہ آیات مقدسہ نازل ہوئی تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات کتنی خوبصورت اور منفرد ذات ہے، جنہوں نے ادب کیا اور اس حد تک ادب کیا کہ ان کی بارگاہ سے فیض پانے والے قیامت کی صبح تک ان کا نام ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے زندہ رہے گا۔ اور آج ہمارے دور کا یہ المیہ ہے کہ ہمیں نہ تو اپنے رب کی بارگاہ کا ادب ہے، نہ جناب رسالت مآب کی بارگاہ کا ادب ہے، اور نہ ہی اسلاف صالحین سلف صالحین کا ادب ہے، نہ ہی اپنے ماں باپ کا، نہ بڑے بہن بھائیوں کا، کسی کا بھی ادب نہیں۔ ہم نے کچھ سیکھا ہی نہیں، ہماری زبانیں چلتی ہیں کینچی کی طرح تو ہم دیکھتے ہی نہیں کہ کس کے بارے میں بول رہے ہیں۔ آج اس دور کے اندر ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے ایک کافر کو، غیر مسلم کو ہم نے کیا دوش دینا تھا کہ وہ ہمارے نبی علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں؟ ہمارے تو مسلمان اس طرح کے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ، کہ وہاں تک وہ بول جاتے ہیں اور اپنے نبی کی توہین کرتے ہیں۔ اور تحقیقوں والا دور ہے، آج ہر بندہ ہی اٹھتا ہے اور تحقیق کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جس نے 4 کتابیں پڑھی اور وہ اس کی نظر جا کے یا تو اہل بیت پاک پہ رکتی ہے، یا صحابہ کرام پہ رکتی ہے، یا نبی علیہ السلام کی ذات پہ رکتی ہے، اور وہ ان کے بارے میں تحقیقیں شروع کر دیتا ہے۔ کوئی صحابہ کرام کو بھونک رہا ہے، کوئی اہل بیت پاک کو بھونک رہا ہے، اور کوئی نبی علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ بکواسات کر رہا ہے۔ انسان کو جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھنے کا ادب مسلمان کو رب کریم نے خود ارشاد فرمایا، اور آج کا کیسا مسلمان ہے کہ وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب بھی نہیں کرتا۔ اس کی زبان چلتی ہے تو وہ اعتراضات حضور کے علم پہ، حضور کی ذات پہ، حضور کی صفات پہ، اور حضور علیہ السلام کے اخلاق پہ، طرح طرح کے اعتراض کرتا جاتا ہے۔
اور ان کا اصل مقصد جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے. تو دعویٰ کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور حضور علیہ السلام کے غلام ہیں. یہ کیسی غلامی ہے کہ تم جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحقیقیں کرتے ہو اور ان کی ذات سے عیب نکالتے ہو جن کو اللہ نے عیبوں سے پاک پیدا کیا ہے, جن کی ذات میں اللہ کریم نے کوئی عیب نہیں رکھا. جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت لفظ کہے تھے. آپ نے فرمایا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کہ اللہ کریم نے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا اور اس طرح بنایا جس طرح خود رسول اللہ نے چاہا. تو اتنی خوبصورت ذات کے بارے میں ہم عیب جوئی کرتے ہیں, ہم ان کے اوپر طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں. ایک سادی بات کرتا ہوں, آج وہ لوگ جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تحقیقیں کرتے ہیں, کبھی انہوں نے اپنے بارے میں تحقیق کی ہے؟ کبھی ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اپنے بارے میں بھی تحقیق کر لوں؟ ہم نے کبھی اپنے دامن میں جھانک کے نہیں دیکھا, اپنے بارے میں تحقیق نہیں کی. اور ہمیں تحقیقیں یاد آتی ہیں تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, جناب صحابہ کرام کے بارے میں, جناب اہل بیت پاک کے بارے میں, اولیاء و صالحین کے بارے میں تحقیقیں یاد آتی ہیں. افسوس کہ ہم کس دور میں رہ رہے ہیں اور کس دور میں جی رہے ہیں کہ اس دور کا المیہ یہ ہے کہ اس دور میں تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی نہ چھوڑا گیا. حضرت شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے دور تک سارے فتنے موجود ہیں لیکن حضور کی ذات کے بارے میں کسی کو کوئی پریشانی نہیں اور کوئی فتنہ حضور کی ذات کے بارے میں نہیں آیا. یہ سارے فتنے ان کے دور کے بعد آئے اور یہ تحقیقیں اور لوگ اپنے فالورز بڑھانے کے چکر میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ذات اور خوبصورت ذات, کیا خوبصورت لفظ ہے. آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا. یہ تو وہ ذات تھی کہ جس بارگاہ میں جنید اور بایزید بھی سانس نہیں لیتے تھے. اللہ اکبر. جب یہ آیہ مقدسہ نازل ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آؤ اور فرمایا اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو, اور ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. فرمایا حضور کی بارگاہ میں چلا چلا کے بات نہ کرو, واویلا نہ کرو, اونچی نہ بولو. فرمایا نرمی سے, پیار سے, اس طرح بات نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. فرمایا اگر تم اس طرح چلا کے بات کرو گے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. تم قیامت کے دن گٹھڑی نمازوں کی لے کے جاؤ گے, تم قیامت کے دن گٹھڑی صدقات و خیرات کی لے کے جاؤ گے, تم قیامت کے دن اپنی نیکیوں کا سامان سر میں اٹھا کے رب کی بارگاہ میں جاؤ گے اور کہو گے مالک بڑی نمازیں پڑھی, بڑی تسبیحاں چلائیں, بڑے سارے نیک کام کیے. تو آگے سے کہیں مالک نے یہ کہہ دیا سارے کیے لیکن میرے نبی کی بارگاہ کا ادب نہیں کیا, ادب نہ کرنے کی وجہ سے تمہارے سارے اعمال ضائع ہو گئے. تو بتاؤ ہم کدھر جائیں گے؟ اس لیے ایک ہی بارگاہ جس کا ادب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کا وہ ادب ہے جو رب کریم نے خود ارشاد فرمایا ہے. اس لیے اپنے رب کا ادب کرے. جب یہ آیہ مقدسہ نازل ہوئی تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے اللہ کی قسم حضور آج کے بعد ابو بکر آپ کی بارگاہ میں اونچی آواز سے نہیں بولے گا, کبھی اونچی آواز سے بات نہیں کرے گا. جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی یہ نازل ہوئی, فرمایا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بڑی آہستہ آواز سے بات کرنے لگے. اور حال کیا تھا؟ فرمایا اتنی آہستہ بولتے کہ بعض دفعہ حضور علیہ السلام کو پوچھنا پڑتا کہ عمر کیا کہہ رہے ہو, اتنی آہستہ بولتے, اتنی آہستہ بات کرتے. اور حضرت شیخ نعیمی علیہ رحمت نے فرمایا, آپ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا ادب حضور کی ظاہری حیات میں بھی تھا اور یہ آیہ مقدسہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات کے بعد از وصال بھی اس آیت مقدسہ کا حکم لاگو ہوگا اور اسی پہ عمل کیا جائے گا. اور حکم ہے کہ جب حاجی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں تو کچھ تھوڑا حضور کے روضہ انور سے ہٹ کے ادب کے ساتھ آہستہ سلام پیش کریں, اونچی آواز میں شور نہ کریں, واویلا نہ کریں. آج جو احباب وہاں مقدس سرزمین پہ تشریف لے گئے انہیں بھی خبر ہوگی, اللہ سب کو لے کے جائے, لیکن المیہ ہمارے معاشرے
کا یہ ہے کہ ہمارے جو احباب وہاں جاتے ہیں یہاں سے گڑ گڑا کے وہاں پہنچتے ہیں. جب وہاں جاتے ہیں تو پھر وہ طوفان بدتمیزی وہاں پہ برپا ہوتا ہے. ہاتھ میں جوتا ہے, ادھر سے جالی کے ساتھ سے گزر رہے ہیں, پھر سیلفیاں چل رہی ہیں, اور اس کا کتنا نقصان ہے ہمیں خبر ہی نہیں. اور جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں وہ اونچی آواز میں کوئی جناب دھکے دے رہا ہے, کوئی جناب ایک دوسرے سے بات کر رہا ہے, بول رہے ہیں احباب, اور حضور علیہ السلام کے سامنے سے گزر رہے ہیں. مدینہ الرسول زادہ اللہ شرفا و تعظیما و تکریما کا یہ ادب ہے کہ وہاں پہ آہستہ بولا جائے. وہاں پہ جا کے ہماری جو ہے وہ بدتمیزیاں ہی قابو میں نہیں رہتی. یاد رکھنا یہ وہ ذات ہے, یہ وہ بارگاہ ہے, ادم گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنیدو بایزیدی جا. یہ تو وہ مقدس بارگاہ ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح بیٹھتے تھے, اس طرح ادب کے ساتھ سر جھکا کے بیٹھا کرتے تھے کہ اگر کوئی پرندہ بھی ہمارے سروں پہ آ کے بیٹھ جائے, فرمایا اس کو بھی یہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہاں پہ انسان بیٹھے ہیں یا کوئی درخت لگا ہوا ہے. یعنی ہلنا بنا, حرکت بنا کر اس طرح دل جمی کے ساتھ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنا. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھنے کا صحابہ کرام کا ادب کیا تھا. جب جناب رسالت مآب کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے تھے تو حضور علیہ السلام جب گل قدس کی پتیوں کو جنبش دیتے اور کوئی لفظ ارشاد فرماتے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان لفظوں کی لذت لینے کے لیے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے, حضور یہ لفظ دوبارہ ارشاد فرماتے, حضور دوبارہ ارشاد فرماتے. یہ ادب, یہ پیار جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کا ان لوگوں نے کر کے بتایا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ایک جنگ میں, جنگ چل رہی تھی, جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی ٹوپی مبارک گم ہو گئی. جناب خالد بن ولید نے جنگ کو رکوا دیا اور رکتے رکتے کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے. جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جناب رسالت مآب کی بارگاہ کا ادب کتنا کرتے تھے. اور یہ دیکھیے گا میں کہاں کھڑا ہوں, آپ کہاں کھڑے ہیں, اور ان لوگوں نے ادب کس طرح کیا. جنگ رکوا دی گئی, کہا میری ٹوپی گم ہو گئی ہے, اس کو ڈھونڈو. ٹوپی ڈھونڈی گئی تو ایک جگہ سے وہ ٹوپی مل گئی. صحابہ کرام نے جناب خالد بن ولید سے عرض کیا کہ حضرت اس ٹوپی کی کیا قیمت ہے, اس ٹوپی کے لیے آپ نے جنگ رکوا دی اور اتنے احباب سارے ہمارے شہید ہو گئے. تو جناب خالد بن ولید فرمانے لگے, یارو مجھے بھی پتا ہے اس ٹوپی کی قیمت کوئی نہیں, لیکن مسئلہ اس ٹوپی کا نہیں ہے, بات دراصل کچھ اور ہے. میں وہ کیا بات, فرما اصل میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے بال مبارک بنوائے. صحابہ کرام نے وہ بال مبارک خود لیے, زمین پہ گرنے نہیں دیے. وہ کچھ بال میرے حصے میں آئے, میں نے اپنی ٹوپی میں سی دیے. فرمایا میں ٹوپی کے لیے جنگ نہیں رکوائی, جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ٹوپی میں تھے. فرمایا میں ان بال مبارک کو ڈھونڈنے کے لیے جنگ رکوائی ہے. اس کا فائدہ کیا ہے, فرمایا یہ ٹوپی پہن کے میں جس جنگ میں بھی جاتا ہوں حضور کے بال مبارک کی برکت کی وجہ سے اللہ خالد کو جنگ میں فتح عطا فرما دیتا ہے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ادب کیا, جنہوں نے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے ادب سیکھا اور پھر کیا. اور اسی طریقے سے تابعین, تبع تابعین اور تمام اولیاء امت میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب رہا, آج بھی ہے, ہمیں کرنا بھی چاہیے. جناب امام مالک رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے مدینہ الرسول میں مسجد نبوی شریف میں حضور کی حدیث پڑھائی. اور ادب کا عالم کیا ہے, مدینہ شریف کی گلیوں میں چلتے اور ننگے پاؤں چلتے, جوتا نہیں پہنتے. آج تو ہمارا حال ہی کچھ اور ہوتا ہے, ہمیں ساری باتیں وہاں پہ جا کے یاد آتی ہیں, سارے گلے شکوے وہاں پہ جا کے یاد آتے ہیں. لیکن ان لوگوں کا ادب دیکھیے گا, مدینہ الرسول میں جناب امام مالک چلتے ہیں اور جوتے نہیں پہنتے. اور چلنے کا انداز کیا ہے, اگر کسی گلی میں جا رہے ہیں تو گلی کی سائڈوں پہ چلتے, سینٹر میں نہیں چلتے. کسی نے کہا حضرت یہ کیا وجہ ہے, کہا ہو سکتا ہے جناب رسالت مآب ان گلیوں سے گزرے ہوں اور حضور درمیان سے گزرے ہوں, تو میں اس لیے سائڈوں سے چلتا ہوں, درمیان سے اس لیے نہیں چلتا کہ کہیں میرا پاؤں حضور کے قدم مبارک پہ نہ آ جائے. یہ بھی بے ادبی برداشت نہیں کرتا اور ادب کے ساتھ چلتے. جناب امام مالک رضی اللہ تعالیٰ, آپ کا عالم کیا تھا ادب کا. کوئی شخص آپ کی بارگاہ میں فقہی مسئلہ دریافت کرنے کے لیے آتا تو آپ فوراً بتا دیتے, اور اگر کوئی یہ کہتا کہ میں حضور کی حدیث سماعت کرنے کے لیے آیا ہوں, حضور کی حدیث سننے کے لیے آیا ہوں, جناب امام مالک غسل فرماتے, اچھا لباس, عمدہ لباس پہنتے, پھر نشست سجتی اور اس پہ خوشبوؤں کی جو ہے وہ دھنی دی جاتی, اور پھر خوشبوئیں لگا کے جناب امام مالک بیٹھتے اور پھر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان فرماتے. یہ ادب تھا ان لوگوں کا, یہ احترام تھا. ابو جعفر منصور بادشاہ تھا, وہ جناب امام مالک رضی اللہ تعالیٰ
تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مدینہ شریف میں حاضر ہوا. جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسجد نبوی شریف میں بات کر رہا تھا تو آواز اس کی اونچی ہو گئی. جناب امام مالک فرمانے لگے او بادشاہ وقت، حاکم وقت، تو کیا سمجھتا ہے کہ تو بادشاہ ہے، جس طرح بات کرے گا چلے گا؟ فرمایا ایسا نہیں ہوتا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی والی آیت نہیں پڑھی کہ اے ایمان والو جناب رسالت مآب کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو؟ انہوں نے یہ آیت نہیں پڑھی اور پھر آپ نے فتویٰ دیا. فرمایا یاد رکھنا کہ حکم فقط حضور کی ظاہری حیات میں نہیں تھا، بعد از وصال بھی یہی حکم ہے کہ آج بھی حضور کی بارگاہ میں اپنی آواز کو بلند نہ کرو. اور فرمانے لگے دوسری بات بھی تمہیں بتا دوں، جو بندہ حضور کی بارگاہ کا ادب کرتا ہے اسے پتہ ہے کیا ملتا ہے؟ فرمانے لگے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے رکھ لیا ہے، پرہیزگاری سے بھر دیا ہے، اور ان کے لیے بخشش بھی ہے اور اجر و ثواب بھی ہے. فرمایا تم یہاں پہ اونچی آواز میں بات نہ کرو، چلا چلا کے بات نہ کرو. ابو جعفر منصور نے پھر توبہ کی، معذرت کی، اور پھر اس نے فتویٰ پوچھا حضرت یہاں کھڑا ہوں مدینہ الرسول میں، اس کی طرف منہ کر کے دعا کروں، کعبہ شریف کی طرف یا روضہ انور کی طرف؟ کہاں منہ کر کے دعا کروں؟ آج تو وہاں جا کے کہا جاتا ہے رب سے مانگو، رب سے ہی مانگتے ہیں. کون ہے جو اس کا انکاری ہے؟ دینے والی ذات رب کی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. لیکن رب نے رسول اللہ کو عطا کیا ہے، حضور آگے تقسیم فرماتے ہیں. اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے. جناب امام مالک سے فتویٰ پوچھا گیا، آج کے کسی ملا ملوانے سے نہیں، آج کے کسی اس بندے سے نہیں کہ جس کو اپنے علم پہ اتنا مان ہے کہ وہ جناب رسالت مآب کی بارگاہ کو بھی نہیں چھوڑتا، اس سے فتویٰ نہیں پوچھا گیا. اس بندے سے فتویٰ پوچھا جس نے مدینہ رسول میں حدیث پڑھائی اور حضور کی بارگاہ کا ادب کیا، اس سے فتویٰ پوچھا جا رہا ہے. اور جواب دیکھیے گا کتنا خوبصورت ہے. فرمانے لگا کہ کس کی بارگاہ کی طرف منہ کر کے دعا کروں، کعبہ شریف کی طرف یا حضور کی بارگاہ کی طرف؟ جناب امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تو کعبے کی طرف منہ کر کے دعا نہ کر، بلکہ جناب رسالت مآب کی طرف منہ کر کے دعا کر. کعبے کا کعبہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بولے، آپ فرمانے لگے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبے کا کعبہ دیکھو. فرمایا اس کی طرف منہ کر کے دعا کرو. اور جناب امام مالک نے اگلی بات کی، فرمایا حضور کی طرف رخ انور کر کے دعا کر، حضور کے رخ انور کی طرف چہرہ کر کے دعا کر. کیوں؟ فرمایا قیامت کے دن تیرے بھی اور تیرے جد امجد جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی وسیلہ اگر کوئی ہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہی وسیلہ ہے تیرا اور جناب آدم علیہ السلام کا. اور آپ نے آگے فرمایا حضور کی طرف رخ کر کے تو شفاعت طلب کر، فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے لیے شفاعت کو قبول فرما لے گا. حضور کی بارگاہ میں آ. اور یاد رکھنا ہماری زبانیں سخت ہیں، ہماری باتیں لمبی ہیں. ہم آج زبان چلتی ہے تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کو بھی نہیں چھوڑتے. سلمان بن حرب آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن حماد بن زید حدیث پاک بیان کر رہے تھے تو دو شخص آپس میں گفتگو کرنے لگے. آج ہمارے دروس ہوتے ہیں نا، حدیث بیان ہو رہی ہوتی ہے تو ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں، علامہ صاحب حضور کا فرمان سنا رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی باتوں میں اپنی گفتگو میں لگے ہوتے ہیں. اور سنیں ان لوگوں کے لیے بھی. فرمایا حضرت حماد بن زید درس دے رہے تھے، دو شخص آپس میں گفتگو کرنے لگے تو جناب حماد بن زید غضبناک ہوئے، غصے میں آ گئے. آپ نے فرمایا تم باتیں کر رہے ہو، فوق صوت النبی نہیں پڑھا؟ آپ وہ لوگ کہنے لگے کہ حضور یہ تو حضور کے بارے میں آیت نازل ہوئی، ابھی تو آپ گفتگو کر رہے تھے تو حضور کی آواز سے ہم نے آواز کیسے بلند کر لی؟ تو آپ فرمانے لگے تمہیں پتہ نہیں میں حضور کی حدیث سنا رہا ہوں، حضور کی حدیث بیان کر رہا ہوں. فرمایا سنو تم آپس میں گفتگو کر رہے ہو، میں حضور کی حدیث بیان کر رہا ہوں. فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ حماد بات کر رہا ہے، فرمایا زبان حماد کی ہے، لفظ جناب رسالت مآب کے ہیں. فرمایا جس طرح حضور کی حیات طیبہ میں صحابہ کرام نے حضور کا ادب کیا، بعد از وصال بھی اس آیت کا حکم جاری ہوگا. فرمایا اسی
طریقے سے جب جناب رسالت مآب کی کوئی حدیث بیان ہو رہی ہو تو فرمایا تم آپس میں گفتگو نہ کرو، بلکہ تم پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ حضور کی اس خوبصورت حدیث کو سماعت کرو۔ کیوں؟ فرمایا لفظ بیان کرنے والے کی، زبان بیان کرنے والے کی ہوتی ہے، لفظ جناب رسالت مآب کے ہوتے ہیں۔ تو وہی ادب رکھو جو حضور کی بارگاہ کا، حضور کی ظاہری حیات میں صحابہ کرام نے رکھا، وہی ادب تم بھی حضور کے بعد از وصال حضور کی باتوں کو سننے کا رکھو۔ تو اس لیے یاد رکھنا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، فرمایا اس طرح چلا کے بات نہ کرو حضور کی بارگاہ میں جس طرح تم آپس میں چلا کے باتیں کرتے ہو۔ اگر تم نے اونچی آواز میں بات کی تو ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے، ضائع کر دیے جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ ادب گاہیز زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزیدی جا۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔